بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ضرب اللہ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مثال دیتے ہیں رجلاً، ایک ایسے آدمی کی، فیہ شرکاء کہ جس کے اندر کئی سارے شریک ہوں، متشاکسون کہ ان کی آپس میں ضد چلتی ہو، ورجلاً سلما لرجل اور ایک آدمی جو پورا کا پورا ایک آدمی کا ہو، هل یستویان کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، انک میت آپ پر بھی موت آئے گی، وانہم میتون اور ان لوگوں کو بھی ضرور مرنا ہے، ثم انکم یوم القیامت پھر تحقیق تم کہ قیامت کے دن عند ربکم تمہارے پروردگار کے سامنے تختصمون مقدمات پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے پچھلی آیات مبارکہ میں توحید کے دلائل بھی دیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل بھی دیے، فکر آخرت کی بات بھی ہوئی، اور ماننے والوں کے لیے کیا کچھ ثواب ملتا ہے اس کا تذکرہ ہوا، نہ ماننے والوں کو کیا سزا ملتی ہے اس کا تذکرہ ہوا۔ ان آیات مبارکہ میں ایک بہت خوبصورت مثال کے ساتھ توحید اور شرک دونوں چیزوں کو واضح کیا جا رہا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ پہلے دور میں غلام ہوا کرتے تھے، اب غلامی ختم ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک غلام ایک بندے کا نہیں، کئی بندوں کے درمیان مشترک ہوا کرتا تھا۔ ایک غلام ہے، دو بندوں کا مشترکہ ہو گیا، جیسے آج کل ایک بندے کا مکان ایک بندے کا نہیں، دو بندوں کا ہوتا ہے، تین بندوں کا ہوتا ہے، گاڑی دو بندوں کی، تین بندوں کی۔ تو اس غلام کے مالک بعد کا دو تین بندے ہوتے تھے، زیادہ بھی ہو سکتے تھے، اور بعض کا ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک بندے کا ایک غلام ہے پورا کا پورا، ایک بندے کے کئی سارے غلام ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہو اور اس کے مالک کئی سارے ہوں، غلام ایک ہے اور اس کے مالک کئی سارے ہیں۔ اب وہ مالک ہیں بھی ایسے کہ ان کی آپس میں ضد چلتی ہے، آپس میں مالکوں کی کیا ہوتی ہے؟ لڑائی۔ اب یہ غلام اس کو ایک کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں تم یہ کرو، تیسرا کہتا ہے یہ کرو، تو بتائیے یہ غلام
کیسا ہوگا، اس کی کیسے گزرے گی؟ اور ایک غلام ایسا ہے کہ اس کا مالک ایک ہی ہے، بس اس کا مالک اس کو جو کچھ کہتا ہے یہ کر دیتا ہے، تو اس کی کیسے گزرے گی؟ هل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی فرمایا کہ ایک بندہ صرف ایک خالق بنایا اس نے اپنا، ایک مالک کو تسلیم کرتا ہے، ایک کی عبادت کرتا ہے، اور ایک بندہ ایسا ہے جس نے کئی سارے اپنے معبودان بنا رکھے ہیں، تو آپ بتائیے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح وہ غلام ذلیل و رسوا ہوتا رہتا ہے جس کے مالک کئی سارے ہوں، تو یہ بندہ بھی ذلیل و رسوا ہو کے رہے گا جس نے کئی سارے معبود گڑھ رکھے۔ دیکھو کتنی پیاری مثال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے توحید کا فائدہ سمجھایا کہ ایک بندہ ایک خالق اور مالک کی عبادت کرتا ہے، یہ تو اس کے لیے اعزاز ہے، اور جو ہر غلط صحیح کے سامنے جا کے جھک جاتا ہے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ایک بندے کی مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ پہلے رجل سے مراد غلام ہے، ایک غلام کی مثال پیش کرتے ہیں۔ فیہ شرکاء، جس کے اندر کئی سارے شریک ہیں، متشاکسون ہیں بھی جھگڑالو، ضدی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ضد چلتی ہے۔ ورجلا سلما لرجل، اور ایک غلام ایسا ہے جو پورا کا پورا ایک ہی بندے کا ہے۔ هل یستویان مسئلہ، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ میں جیسے ان کی حالت یکساں نہیں ہو سکتی، ایسے ہی مواحد اور مشرک کی حالت یکساں نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ، اللہ پاک جل شانہ ارشاد ہمارے کہ تمہیں اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ گویا کہ زمین پر اتر کر تمہارے اندر سے تمہارے درمیان مثال پیش کر دی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس طرح توحید سمجھائی، اس لیے تمہیں اپنے عقیدہ توحید پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بل اکثر ہم لا یعلمون، لیکن کئی سارے لوگوں کو اس طرح کی مثالیں بھی سمجھ آتی نہیں۔ اب دیکھیں دلیل بالکل واضح ہے، بالکل دلیل، تو اس کے باوجود ایک بندہ مشرک رہے تو اس سے بڑا پھٹکارا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اصل میں ہدایت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ بعض اوقات دلائل واضح ہونے کے باوجود حق نظر نہیں آتا، نبوت کے دلائل، ختم نبوت کے دلائل، صحابہ کرام کے عادل ہونے کے دلائل، سارے دلائل واضح ہونے کے باوجود حق نظر نہیں آتا، تو عجیب صورت نہیں اس بندے کی۔ اس لیے ہمیں اس سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ اس کو پھر بھی نہیں سمجھتے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اتنی مثالیں، اتنے دلائل ہونے کے باوجود اگر یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا پھر فیصلے کا دن تو آئے گا نا، انک میت وانہم میتون، آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ میت ایک لفظ ہوتا ہے میت یا کے شد کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے یا کے سکون کے ساتھ میت۔ میت کہتے ہیں اس کو جو مر چکا ہو، اور میت اسے کہتے ہیں جس نے آن قریب مرنا ہو، اسے میت کہتے ہیں جس نے آن قریب مستقبل میں جس نے مرنا ہو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ موت آنی تھی، اس لیے آپ کو ارشاد فرمایا انک میت، اور انہوں نے بھی مرنا تھا، اس لیے ان کو کیا فرمایا؟ ان کو کیا فرمایا؟ تم نے بھی مرنا۔ اب ایک چھوٹی سی بات یہاں یہ سمجھ لیں، کئی سارے لوگ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں مردہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کے احوال بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے بالکل بے جان لاشا ہوتا ہے، پتھر پڑا ہوا۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو پتھری کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا۔ اب اس آیت سے وہ دلیل پکڑتے کہ دیکھو حضور کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی مرو گے، وہ بھی مریں گے۔ جب حضور پر موت آنی تھی تو پھر موت تو آ گئی۔ اس طرح کی دلائل دیتے ہیں۔ دیکھیں بات سنیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آئی، اس کا تو کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے انکار کیا؟ اصل میں
عقیدہ ہے حیات بعد الممات، کہ آپ کی موت کے بعد آپ کی زندگی کیسے ہے، مرنے کے بعد آپ کی کیفیت کیسے ہے۔ آپ بتائیں کہ موحد اور مشرک کی زندگی برابر ہوتی ہے؟ تو پھر موت برابر ہوگی۔ موت موحد پر بھی آئے گی، موت مشرک پر بھی آئے گی، لیکن مشرک کی موت اور ہوتی ہے اور موحد کی موت اور ہوتی ہے۔ پھر عالم برزخ میں، قبر کی حالت میں، کیا مشرک اور موحد کی اگلی زندگی ایک طرح کی؟ نہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور باقی مسلمانوں کی یا عام انسانوں کی زندگی ایک طرح کی تھی؟ جس طرح زندگی میں فرق ہے، انبیاء کی موت میں بھی کیا ہوا کرتا ہے؟ فرق ہوا کرتا ہے۔ مرتے تو انبیاء بھی ہیں اور مرتا عام آدمی بھی ہے، لیکن جیسے زندگی کے اندر اللہ نے ان کو محبوب بنا رکھا ہوتا ہے، ان کی موت میں فرق ہوتا ہے۔ جس طرح مسلمان اور کافر کی موت، مشرک اور موحد کی موت میں فرق ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں اور دوسروں کی موت میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام بندہ مر جائے تو بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے، اور نبی فوت ہوئے تو اس کی بیوی آگے نکاح نہیں۔ فرق ہوگی نہیں؟ عام بندہ مر جائے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور امام الانبیاء جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا آپ کی وراثت تقسیم ہوئی؟ فرق ہوا نا۔ ایسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں حیات ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم اسے منوانا نہیں چاہتے، لیکن ہمارے عقیدے کو کوئی ٹھیس نہ پہنچائے۔ اور یہ عقیدہ قرآن کی نصوص سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے، اور اس پر کئی سارے واقعات مؤید بھی ہیں۔ دیکھو، شہداء کی زندگی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ شہداء کو اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس زندگی کا۔ اچھا، انبیاء بڑے ہوتے ہیں، شہداء بڑے ہوتے ہیں؟ انبیاء بڑے ہوتے ہیں، تو انبیاء کو ایسی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ شہداء کی زندگی کے بارے میں تو کئی سارے لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا ہے، تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حیات حاصل ہے آخرت میں، وہ شہداء کی حیات سے بھی بڑی ہے، ہمیں اس کا شعور ہو یا نہ۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اگر زندگی کے اندر دلائل توحید واضح ہونے کے باوجود نہیں مانتے تو نہ مانے، آپ پر بھی موت آئے گی، ان پر بھی موت آئے گی، پھر قیامت بھی قائم ہوگی۔ عند ربکم تختصمون، یہ مخاصمت بھی تمہارے پروردگار کے سامنے ہوگی، اور پھر وہ فیصلہ کرے گا اور پتہ چل جائے گا وہاں پر کہ ٹھیک کون اور